پیپل فرسٹ اپروچ کے ساتھ انتظامیہ نے عوامی خدمت کی فراہمی میں لایا انقلاب۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا کا سری نگر میں سیوا سے سمردھی علاقائی ورکشاپ سے خطاب۔ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب ہوا شرمندہ تعبیر، وزیر داخلہ امت شاہ۔ امریکہ نے ایران پر عارضی طور پر بڑی پابندیوں کو ہٹانے کا کیا اعلان۔ اور محرم الحرام کے سلسلے میں وادی بر میں عزاداری کے جلوسوں کا اہتمام جاری۔ آداب ناظرین، میں ہوں فیروز گانی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے سری نگر میں آج پنچایت کی زیر قیادت سروس ڈیلیوری سیوا سے سمردھی علاقائی ورکشاپ سے خطاب کیا۔ اس ورکشاپ کا انعقاد پنچایتی راج کی مرکزی وزارت اور جموں کشمیر انتظامیہ نے کیا تھا۔ لیفٹننٹ گورنر نے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں تحت تواریخی تبدیلیوں اور شمولیاتی ترقی کے انقلاب کو اجاگر کیا، جو 3 دائروں والے پنچایتی راج نظام کی دین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں ہم نے ایک ایسا جموں کشمیر تعمیر کرنے کا نشانہ رکھا جہاں سرکار لوگوں کی دہلیزوں پر ہی پہنچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپل فرسٹ اپروچ یعنی لوگ پہلی ترجیح کے رویے کے ساتھ ہم نے عوامی خدمات کی فراہمی میں انقلاب لایا اور 2020 میں محض 35 آن لائن خدمات کی دستیابی میں اضافہ کر کے اسے 2030 تک 1100 تک بڑھا کر یوٹی نے قومی ای سروس ڈیلیوری کی رینکنگ میں ٹاپ مقام حاصل کیا۔ پنچایتی راج اداروں کو ایک زوردار آواز اور حکمرانی میں سب سے بڑا حصہ دار بنانے کا ذکر کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ہم نے بلاک دیوس اور بیک ٹو ولیج مہمات کے ذریعے مختلف عوامی خدمات کو گھروں کی چوکھٹوں پر ہوئی پہنچانے کو یقینی بنایا۔ منوج سنہا نے ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، ہماچل پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے شرکاء سے تاکید کی کہ وہ جموں کشمیر کی زمینی سطح کی سروس ڈیلیوری کے نمونوں کا مطالعہ کریں، جن کی بدولت خدمات کی فراہمی اور دیہات میں پروگرام کی عمل آوری میں نمایاں بدلاؤ آیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سروس ڈیلیوری کے بارے میں یہ علاقائی کانفرنس بھارت کی 3 بنیادی خصوصیات کی عکاس ہے، جن میں کثرت میں وحدت، اشتراک کے ذریعے مضبوطی اور خدمت کے ذریعے خوشحالی شامل ہے۔ تقریب پر دیگر لوگوں کے علاوہ دیہی ترقی و پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار اور مرکزی وزارت برائے پنچایتی راج کے سیکریٹری وویک بھردواج بھی موجود تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ اور امدادی باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج کہا کہ نیشنل ایگریکلچرل کوآپریٹو فیڈریشن آف انڈیا لمیٹڈ نیفیڈ ملک میں تقریباً 74 لاکھ کسانوں کی مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی کے اٹل اکشے ارجا بھون میں نیفیڈ آکشن پورٹل nefe.in کے لانچ کے موقع پر کہی۔ انہوں نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وزیر داخلہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ قوم پرستی، ثقافتی قوم پرستی اور بھارتی ثقافت کے حامی تھے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی سے شیاما پرساد مکھرجی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی فلاح بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک خوشحال، ترقی یافتہ اور شاندار قوم بننے کی سمت آگے بڑھ رہا ہے اور زراعت کا شعبہ بھی اسی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ سوشل میڈیا پیغامات میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر مکھرجی نے اپنی پوری زندگی ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دی تھی۔ بی جے پی کے قومی جنرل سیکریٹری راجیہ سبھا ممبر ترون چگ، جو جموں کشمیر کے لیے پارٹی انچارج بھی ہے، نے جن سنکھیا بانی شیاما پرساد مکھرجی کو آج ان کی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ سری نگر میں منعقدہ بلیدان دیوس پر انہوں نے شیاما پرساد مکھرجی کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے انہیں اکھنڈ بھارت کے قومی جذبے کی علامت قرار دیا۔ بی جے پی اننت ناگ کی جانب سے بھی آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی برسی پر یاد کیا گیا۔ تقریب پر صوفی یوسف اور محمد رفیق وانی سمیت دیگر سینئر بی جے پی لیڈر اور پارٹی عہدیدار موجود تھے، جنہوں نے ڈاکٹر مکھرجی کی تصویر پر پھول نچھاور کیے۔
امریکہ نے ایران پر عارضی طور بڑی پابندیوں کو ہٹا دیا ہے اور ایران کو اس بات کا مجاز بنا دیا ہے کہ وہ ملک میں بنے خام تیل اور پیٹرولیم اشیاء کو تیار اور فروخت کر سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ ٹریجری کی طرف سے جاری کردہ 60 روزہ جنرل لائسنس 21 اگست تک ویلڈ رہے گی اور یہ امریکہ اور ایران کے بیچ حتمی امن معاہدہ طے کرنے کے لیے عبوری سمجھوتے کی ٹائم لائن کے عین مطابق ہیں۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری نے کہا ہے کہ یہ چھوٹ ایران کی طرف سے آبنائے ہرموز کو نقل و حمل کے لیے کھلا چھوڑ دینے کی یقین دہانی کے بعد دی گئی ہے۔ دنیا اثنا وزارت خارجہ نے آج جانکاری دی کہ خلیج فارس خطے میں ابھی بھی 10 بھارتی بحری جہاز رکے ہوئے ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندیر جیسوال نے کہا کہ 17 جون کو امریکہ اور ایران کے مابین سمجھوتے پر دستخط کیے جانے کے بعد 11 بھارتی بحری جہاز آبنائے ہرموز سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ باقی ماندہ بھارتی بحری جہاز بھی بہت جلد آبنائے ہرموز کو پار کریں گے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کو آسن اور پرامن طریقے سے انجام دینے کے لیے اننت ناگ پولیس نے اسٹریٹجک لحاظ سے یاترا روٹ کے بلند مقامات پر چوکیاں قائم کی ہے۔ سیکیورٹی عملے کی موجودگی کے ساتھ ان چوکیوں کے قیام کا مقصد ملکہ علاقوں کی لگاتار اور قریب نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔ اس پہل سے یاترا روٹ پر چوکسی کو بنائے رکھنے اور مجموعی سیکیورٹی گرڈ کو مستحکم کرنے کے اننت ناگ پولیس کے سرگرم رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس بیچ کلگام پولیس نے شری امرناتھ جی یاترا کے پرامن اور خوش اسلوبی سے انعقاد کے لیے ضلع میں کئی مقامات پر چھاپے مارے۔ سی آر پی ایف اور پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے ممنوعہ جماعت اسلامی کے حامیوں اور سرنڈر ملیٹنٹوں کے مکانوں کی تلاشی لی تاکہ شرپسند عناصر کو یاترا میں خلل ڈالنے کا موقع نہ مل سکے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پولیس اور سی آر پی ایف کی طرف سے آئندہ دنوں میں بھی اس طرح کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی زیر قیادت سرکار نے عوامی بہبود، ترقیاتی کاموں اور بنیادی سہولیات کی فراہمی میں قابل قدر پیش رفت کی ہے، جس کی وجہ سے تمام سیاسی مخالفین بوکھلاہٹ کے شکار ہو گئے ہیں۔ وہ آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر حلقہ انتخاب کرنا کے پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس حکومت عوام کی بے لوث خدمت جاری رکھے گی۔ دنی اسنا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر و وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پارٹی کے سابق جنرل سیکریٹری و سابق وزیر مرحوم غلام محی الدین شاہ کی اہلیہ کے انتقال پر مرحوم کے سوگوار قومی کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور مرحومہ کی جنت نشینے کے لیے دعا کی ہے۔ یاد رہے کہ خواجہ غلام محی الدین شاہ کی اہلیہ مختصر علالت کے بعد آج فوت ہو گئیں۔ 7ویں محرم الحرام کے سلسلے میں جموں کشمیر انجمن شہری شیعہ نے آج عزاداری کے جلوس کا انعقاد کیا، جو بٹراج کالونی، کاٹھی دروازہ اور ریناواری سری نگر سے شروع ہو کر امام باڑہ سری نگر میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے مرثیہ اور سینہ کوبی کر کے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی کربلا کے معرکے میں اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انجمنی شہری شیعہ کے اہتمام سے ہی کاری پورہ بڑگام سے مرکزی امام باڑہ بڑگام تک ایک اور عزاداری کا جلوس برآمد ہوا۔ اس جلوس میں بھی بڑی تعداد میں عزاداروں نے حصہ لے کر کربلا کے شہیدوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور حق، صداقت، انصاف اور انسانیت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی طرف سے اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو یاد کیا گیا۔ ادھر یوم حسین علیہ السلام اور عاشورہ کی مناسبت سے آج ریاض ٹنگ سری نگر میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں محبان اہل بیت کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مجلس میں ختمات المعظمات، درود و اذکار اور نعت خوانی کی گئی۔ اس موقع پر شہدائے کربلا کی اسلام کے تئیں ان کے دین کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جموں اینڈ کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے پرکھ پہل کے تحت سری نگر میں آج ہولسٹک پروگریس کارڈ کی عملاوری کے بارے میں 2 روزہ ورکشاپ کا آغاز کیا۔ یہ ورکشاپ پی ایم شری اسکولوں میں سیکنڈری سٹیج کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس ورکشاپ میں پوری یوٹی کے 123 پی ایم شری اسکولوں کے اساتذہ شرکت کر رہے ہیں، جنہیں اسٹوڈنٹ اسسمنٹ اینڈ ایویلیویشن کے بارے میں تربیت دی جا رہی ہے۔ ورکشاپ کے افتتاحی اجلاس میں ناظم تعلیم کشمیر نصیر احمد وانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب پر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سیکریٹری غلام حسن شیخ نے مذکورہ ورکشاپ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ضلع پلوامہ جدید زرعی طریقوں کے ذریعے کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کی ایک کامیاب مثال بن کر ابھرا ہے۔ ہائی ڈینسٹی سیب کے باغات میں خالی جگہوں پر لیونڈر کی کاشت کر کے کسانوں نے آمدنی کا ایک اضافی ذریعہ پیدا کیا ہے۔ پیش یہ رپورٹ۔ ضلع پلوامہ کے بٹنورا گاؤں کے کسان نے اپنے ہائی ڈینسٹی سیب کے باغ کے ساتھ لیونڈر کی کاشت کامیابی سے شروع کی ہے۔ CSIR IIIM کی تکنیکی رہنمائی اور تعاون سے اعجاز احمد بٹ نے اپنے باغ کی خالی پڑی جگہوں کو استعمال کرتے ہوئے لیونڈر جیسی قیمتی خوشبودار فصل اگائی ہے۔
لیونڈر کا تو بہت ہی اچھا ڈیمانڈ ہے، جو اروما تھراپی میں یوز ہوتا ہے، اس کے ابھی جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں یا بڑے بڑے شہروں میں اس کے لیونڈر ٹی لی جاتی ہے، جیسے ہیئر آئل ہے، ہیئر شیمپوز ہے، اس کا اچھا خاصا انکم آ رہا ہے۔ جو ہم ٹریڈیشنل کراپس لگا رہے ہیں ان سب سے یہ بیٹر ہے، یوتھ کو آگے آنا چاہیے، جو گھر میں بیٹھے رہیں گے اس سے بیٹر ہے کہ وہ کام کرے، تو انٹر کراپنگ کرے، اچھے اچھے جو ہے انیشیٹو لے لے، گورنمنٹ کی اچھی اچھی سکیمز ہیں ان کا فائدہ اٹھائے۔ حکام کے مطابق اس طرح کے اقدامات پائیدار زراعت اور زمین کے مؤثر استعمال کے طریقوں کو فروغ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے جو فارمرز ہیں وہ اب ایپل آرچرڈز میں بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا اس میں ایک منظم پروجیکٹ جو ہے ہمارا انسٹیٹیوٹ امپلیمنٹ کر رہا ہے کہ کیسے جو مور دین 1.75 لاکھ جو ہمارا یہاں ایپل آرچرڈز کا کیومولیٹو ایریا ہے، اور اس میں بہت ہی پروپورشن جو ہے ہائی ڈینسٹی میں بھی اب جو ہے دھیرے دھیرے آ رہا ہے، تو کیسے ہم لیونڈر کو جو ہے ان سپیسز میں انٹروڈیوس کریں تاکہ میکسیمم پروفیٹیبلٹی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی انشور ہو جائے۔ اعجاز احمد بٹ جیسے کسانوں کی کامیابی اب کشمیر بھر کے باغبانوں کے لیے ایک مثال بن رہی ہے، جو دیگر نوجوانوں کو اپنے باغات میں اضافی آمدنی کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دے رہی ہے۔ یہ تھی نیوز ڈیسک کی رپورٹ۔ رفیع آباد بارہمولہ کی خاتون نے ہینڈی کرافٹس ڈپارٹمنٹ سے قرضہ حاصل کرنے کے بعد ایک دستکاری یونٹ قائم کر کے دیگر تعلیم یافتہ اور بے روزگار خواتین کے لیے مثال قائم کی ہے۔ دستکاری کے اس یونٹ میں مقامی لڑکیوں کو کشمیری شال اور دیگر مصنوعات کے بارے میں تربیت دی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد ان لڑکیوں کو اسی یونٹ میں روزگار کے مواقع دستیاب ہوں گے۔ مقامی لوگوں نے اس پہل کی ستائش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے خواتین کو بااختیار بنانے کے علاوہ کشمیر کی دستکاری اور ثقافتی ورثے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ خانسا بڑگام میں سعید صالح رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ سالانہ عرس آج اختتام پذیر ہوا، اور اس میں بڑی تعداد میں کشمیر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کو سعید صالح کی دینی خدمات اور تعلیمات کے بارے میں روشناس کیا گیا۔ عرس کے دوران عقیدت مندوں نے جموں کشمیر میں پائیدار امن اور ترقی کے لیے دعائیں کی۔ فوج کی طرف سے آج کپواڑہ میں وومنز والی بال لیگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے لیے یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کپواڑہ نے تعاون دیا تھا۔ ایمپاورنگ وومن انسپائرنگ ٹمارو موضوع کے تحت منعقدہ اس ٹورنامنٹ کا مقصد ضلع کے خواتین کھلاڑیوں کو کھیل کود کی طرف راغب کرنے کے علاوہ انہیں مختلف کھیل سرگرمیوں کی جانب پرکشش بنانا تھا۔ ادھر سی آر پی ایف نے آج سیوک ایکشن پروگرام کے تحت لیت پورہ میں ایک والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا تاکہ نوجوانوں کو منشیات کے استعمال کی بدعت کے بجائے کھیل کود کی سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جا سکے۔ سی آر پی ایف کے 110ویں بٹالین کے کمانڈنگ افسر بی آر مینا نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اور اب درجہ حرارت پر نظر ڈالتے ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر، احساس کشمیر کا۔